11واں پارہ ہے اور دوسری ہے اس کی آیت کریمہ۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں کہ ایک جنگ سے واپسی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ آپ نے جا کر کیا کرنا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اس جنگ پر جب حضور نے اعلان فرمایا صحابہ کرام کو، اہل اسلام کو، کہ آپ کی بھی ضرورت ہے جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، اور آپ کے مال کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ لوگ مسلمان نئے نئے ہوئے تھے، ایمان دلوں کے اندر ابھی جاگزی نہیں ہوا تھا، ابھی طے تک نہیں پہنچا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور جنگ کے لیے نکلے تو کچھ لوگ مسلمان جو تھے وہ رک گئے، وہ نہ جا سکے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنگ سے واپسی پر یہ پہلے ہی فرما دیا ہے، حبیب سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، وہ جو لوگ کچھ وہاں پر رہ گئے تھے، آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں آئے، اب آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس، آپ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے۔ اور پھر فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، فرمایا کہ اے حبیب وہ اللہ کی قسمیں بھی اٹھائیں گے، وہ میرا نام بھی لیں گے اور قسمیں بھی اٹھائیں گے اور بہانے بھی لگائیں گے کہ مجھے فلاں کام تھا اس لیے رہ گیا، اور مجھے فلاں کام تھا اس لیے رہ گیا۔ اب اللہ حکم فرما رہا ہے، اور کام کیا تھا پیچھے، کس لیے رک گئے تھے؟ کسی کا کھجوروں کا باغ پکا ہوا تھا، مال تیار تھا، بیچنے کی باری تھی کہ یہ نہ ہو کہ وہاں پر دیر ہو جائے اور مال خراب ہو جائے۔ اب یا اس طرح کی سوچ تھی کہ مال تیار ہے، یہاں سے مال بیچ کر رقم حاصل کروں گا، مال کی جمع کی، دولت کی پریشانی تھی، لالچ تھا۔ اور دوسری جگہ یہ تھا کہ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، یہ نہ ہو جان ہی چلی جائے، جان قربان کرنے کا بھی جذبہ پوری طرح نہیں تھا۔ تو دو چیزیں تھیں جن سے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس جنگ کے اندر حاضر نہیں ہو سکے، نہیں جا سکے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پہلے باخبر فرما دیا تھا کہ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ آئیں گے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ لِتُعْرِضُوا، فرمایا کہ آپ نے، ایک تو ہوتا ہے کہ بات سننی ہے، بات سن کے انسنی کر دینی ہے، اگنور کر دینا، فرمایا یہ نہیں ہے۔ فرمایا جب آپ کے پاس آئے اور اپنے بہانے لگائے کہ مجھے فلاں کام تھا اس لیے نہیں جا سکا، مجھے فلاں کام تھا اس لیے نہیں جا سکا، اے حبیب آپ نے ان کی طرف لِتُعْرِضُوا، توجہ بھی نہیں کرنی، نظر التفات بھی نہیں فرمانی، یعنی دیکھنا بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں فرمانی۔ اس لیے فرمایا کہ رجسن، یہ کیا ہے؟ یہ رجس ہے۔ اللہ پاک نے رجس کہا ہے قرآن پاک کے اندر، تو فرمایا کہ یہ رجس کیوں ہے؟ اس میں تین معنی ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اے حبیب یہ میرا نام بھی لیتے ہیں، میری قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جب تو نے ان کو بلایا، جب تیری بارگاہ کے اندر آنے کی باری ہوئی تو یہ کنی کترا گئے، یہ اس لیے بھی رجس ہے۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا خوشحال ہو کے خوش دلی کے ساتھ جاتا ہے، لیکن جب نبی کی بارگاہ کی باری آتی ہے تو پھر کنی کتراتا ہے، فرمایا یہ بھی رجس کی علامت ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اب گئے کیوں نہیں تھے، اس پہ بھی ہمیں دو معنی مل جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی کا باغ پکا ہوا تھا اور کسی کو جان کے جانے کا خوف تھا، کسی کو مال کی وجہ سے نہیں جا سکا کہ دولت آنے والی ہے، لالچ تھا، اور کوئی جان نہ چلی جائے اس کا خوف تھا۔ تو پتہ چلا یہ جو مال کی محبت ہے نا اور جان قربان کرنا ہے اور اس سے ڈرنا کہ یہ تو جان اسلام پہ نہ قربان کرنی پڑے، مصطفیٰ نے بلایا ہے، اور یہ جو مال اسلام پہ نہ دیا جائے یہ بھی رجس ہے، یہ بھی کیا ہے؟ رجس ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مال کی محبت اور جان قربان کر دینا ہے نا، یہ بھی مصطفیٰ کے گھر والوں میں سے کسی کے پاس ایسی جو ہے خامی یہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی اس میں پورا نہیں اترتا۔ یعنی مصطفیٰ کے جو گھر والے ہیں اس رجس سے بھی پاک ہے، یعنی نہ تو وہ جان قربان کرنے سے درگزر کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کنی کتراتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں رجس ہیں اور رجس کو اللہ پاک نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ یہ دوسری چیز۔
یعنی یہ بھی رجز کا ایک معنی ہے۔ اور جب ہم ان کی سخاوت دیکھتے ہیں، اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، اور ان کی شجاعت دیکھتے ہیں، اس گھر کی شجاعت اور سخاوت دیکھتے ہیں، تو ہمیں بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ مولا علی المرتضیٰ کی سخاوت ہو، آپ کی بہادری اور شجاعت ہو، چاہے وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہادری اور شجاعت ہو اور آپ کی سخاوت ہو، چاہے وہ حسنین کریمین کی شجاعت اور سخاوت ہو، ان میں یہ گھر بہت آگے تک ہے۔ اور اس کے بعد اب چونکہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا پہ بھی 2-4 باتیں کرنی ہے، تو اس لیے اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ پر جمعہ جب پڑھائیں گے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے، تو پھر ہم یہاں سے ہی شروع کریں۔